السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ جی، پوچھا گیا ہے کہ کوئی ریمیڈی بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی ٹوٹکا بتائیں، کوئی روحانی علاج بتائیں کہ بخار بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ کرونا وائرس نے جہاں پہ اٹیک بظاہر نہیں کیا، لیکن وہاں پہ بخار بہت عام ہو گیا ہے کہ گھر کا ایک فرد کو بخار ہوا اور سارے گھر والوں کو بخار ہو گیا۔ یعنی عام جو بخار ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ دنوں تک بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو تو اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اب بخار کے لیے کچھ ٹپس، کوئی ٹوٹکے گھر میں ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ جو ہی بخار ہو، ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں بھاگا جاتا، اور اسپیشلی ان دنوں جب کہ وائرس اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی تھرڈ جو ویو ہے اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تیسری لہر بھی آ رہی ہے، اللہ کریم رحم فرمائے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ اگر گھر میں کسی کو ایک کو بخار ہوا ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے اور بظاہر تھرمامیٹر پہ وہ 98.6 فارنہائٹ ہی ہے یا 99 ہے، لیکن باڈی کو اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور اٹھا نہیں جاتا بستر سے، تو کوئی ٹپس بتا دیں۔ جی، اللہ کریم ہم سب پہ رحمت کرے اور ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں، جسمانی روحانی انشاءاللہ شفائیں عطا فرمائیں اور اپنی رحمت کو متوجہ رکھیں۔ لیکن پھر بھی اگر بندے پہ بیماری آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اگر بخار ہو جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کرتی رہیں، تھرمامیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر 98 پوائنٹ سم تھنگ ہے تو آپ کو بخار نہیں ہے، تھکن ہے یا تھوڑا بہت وائرس کا اٹیک ہے۔ آپ اس میں بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہیں 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 نہیں، محدود رکھیں۔ جب آپ فیملی ممبر سے ملیں منہ پہ رومال وغیرہ رکھیں، زیادہ گیدرنگ میں نہ جائیں، باہر نہ نکلیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جی گئے جی ہمیں تو کرونا ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بخار ہوتے رہتے ہیں بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کل کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے، فضا میں ایک وائرل سچویشن ہے، تو بہرحال آپ نے ایک اپنے پاس بیڈ کے پاس تھرمامیٹر اور چارٹ ہو، 1-2 گھنٹے بعد آپ اپنا ٹیمپریچر دیکھتی رہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بخار بڑھ تو نہیں رہا۔ اور اپنی کوشش کریں کہ ریسٹ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بخار میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بخار ہوا ہے، چلو واش روم گئے ہیں تو واش روم صاف کرنے لگ گئے، کچن میں گئے ہیں تو فریج آرگنائز کر، یہ نہیں۔ خواتین جو انچلی قسم کی ہوتی ہیں نا، کام کرنے والی، ان کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پلیز بستر پہ لیٹیں اور ریسٹ کریں۔ اگر آپ ریسٹ نہیں کرتی ہیں تو پھر تھکن سے بخار ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ وہی بخار ہے بڑھ رہا ہے، وہ نہیں بڑھ رہا، آپ نے اس پہ چیری آن دا کیک ڈال دیا، کام کیا اور آپ نے اس کو آخری کیل ٹھونک دی اور بخار چڑھا لیا۔ اس لیے ریسٹ از بیسٹ فار ٹیسٹ۔ میں کہتی ہوں فیور کے لیے بھی ریسٹ ضروری ہے۔ اور نیم گرم پانی اپنے پاس رکھیں، سپونج، کوئی ململ کا کپڑا، اس سے اپنی باڈی کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد نا چہرے پہ اس کو پھیریں، گیلے کو ہاتھ پیروں پہ، اس سے بخار کی تپش جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ یہ سپونجنگ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی باڈی کو نیم گرم پانی سے پیروں کے اوپر، اگر آپ کا باتھ روم جانے کو دل نہیں چاہ رہا، ورنہ تو آپ پراپر وضو کریں بار بار نیم گرم پانی سے، اس سے آپ کو بہت پیس ملے گا، باوضو بھی رہیں گی، اپنی نمازیں بھی ساتھ ساتھ آپ کی پراپر ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی بخار ہوا پہلے تو نماز چھوڑو نا، کہ میں بیمار ہوں، نہیں نہیں، نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے دانستہ اس طرح قضا کرنے کی۔ دیکھیں تو صحیح، اگر خدا نخواستہ یہ بیماری ہمیں لے جانے والی ہوئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے، ان نمازوں کا کیا حساب کتاب دیں گے؟ بیماری میں تو ہمیں زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہوئی کہ ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے سپونجنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی سے وضو بار بار کریں اور نمازیں اپنی پراپر پڑھیں، اور پانی بہت پئیں، فلوئڈ انٹیک آپ کا پانی ہونا چاہیے، رنگیلے پانی نہیں ہے، جوس اور کولڈ ڈرنکس نہیں نہیں نہیں، سافٹ ڈرنک ایسا کچھ نہیں ہے، سادہ پانی آپ پئیں، سادہ پانی۔ اور دیکھیں اپنے آس پاس کا ماحول دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جس کمرے میں ہم لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے اتنا کھلارا ڈالا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی دل گھبراتا ہے اور بندے کو لگتا ہے کہ بیمار ہے۔ اگر طبیعت خراب ہے تو تھوڑی کھلی جگہ پہ اپنے کمرے کی حالت کو، بیڈ شیٹ چینج کریں، اس کا تکیہ، واش روم کا ٹاول چینج کریں، اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بلینکٹ چینج کریں،
اور خود بھی لائٹ سے کپڑے پہنے، ہلکے سا پجامہ، میکسی، کوئی ٹراؤزر، کچھ ہلکا سا کپڑا، صفائی بھی آس پاس ہونی چاہیے، کپڑے بھی آپ کے پھنسے ہوئے کپڑے پہننے میں اوپر سے بخار چڑھا ہوا ہے کہ میرے میں ہمت نہیں چینج کرنے کی، یہ کیا بات، اس سے تو اور بخار ہوگا۔ آپ فوری طور پہ آپ لائٹ سے کپڑے نکالیں اور ان کو ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں، زیادہ سوشل نہ ہوں، فیملی کے ساتھ اندر بند بھی نہیں کرنا، میڈیوکر سا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوشش کریں کہ ہلکی سی لائٹ سی ٹی بنا کے ضرور پئیں، اس چائے میں کیا ہو، دودھ پتیاں نہیں پینی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تھوڑی سی آپ جنجر وہ ادرک ڈالیں، کشمش کا 1-2 دانہ ڈالیں، 1-2 کالی مرچ ثابت ڈال لیں۔ اس سے کیا ہوگا نا، بخار تو نہیں سے کم ہوتا، لیکن اس سے جو گلا آپ کا تھوڑا دکھ رہا ہے، پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، یہ تھوڑے نارمل ہو جائیں گے، تھکن اتر جائے گی۔ تو بخار میں یہ ڈائریکٹ بخار نہیں یہ چائے ٹھیک کرتی، لیکن یہ جو ہلکی سی بلیک ٹی ہے، جنجر، ہنی، کشمش، کالی مرچ والی، لیمو تھوڑا سا ڈال کے، یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے امیون سسٹم بڑھاتی ہے اور آپ کے مسلز کو ریلیکس کرتی ہے، تو یہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ اور ہلکی سی، یہ نہیں کہ بریانیاں کھا رہے ہیں، نہاریاں کھا رہے ہیں بخار میں، نہیں، لائٹ فوڈ آپ نے کوئی سمودی جیسے فروٹ اور دہی کو آپ گرائنڈ کر کے، لائٹ سا فروٹ، سوپ، اس طرح کی چیزیں آپ اپنے کھانے میں لیں۔ اور اگر کچھ دنوں میں ٹھیک نہ ہو تو پلیز ڈاکٹر کے پاس آپ نے ضرور جانا ہے۔ اور روحانی اس کا ٹپ، ایک تو میں نے آپ کو بتایا، باوضو رہیں، اپنی نماز کی پابندی کریں، اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی سپونجنگ نیچرل ہوتی رہے گی وضو سے، اور آپ کے اعضاء کھلیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں گے۔ اور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بہت زیادہ مجرب ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 آپ نے سنی ہوں گی، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے اس دعا میں کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو بخار بھی تو ایک آگ ہے نا، اس سے بہت سکون ملتا ہے۔ اور بزرگ تو علماء تو یہ یہاں تک اجازت دیتے ہیں کہ دعا کے طور پہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو ابراہیم کی جگہ آپ اپنا نام بھی لے سکتے ہیں، وہ دعا ہے، نعوذ باللہ کوئی قرآن میں تعریف نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دعا کے طور پہ آپ وہاں کہ اللہ کہ اے آگ احمد پہ، علی پہ ٹھنڈی ہو جا، کوئی بھی نام ہو۔ تو اس طرح، یا پھر آپ وہ جو نماز کے بعد صبح شام آپ پڑھتے ہیں نا 7 دفعہ دعا، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لینا، مسنون دعا ہے، وہ پڑھیں۔ دیکھیں وہ دعا دوزخ کی آگ سے بچا لیتی ہے، تو بخار کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اسے اللہم اجرنا من النار سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور 3 تسبیحات اللہ اکبر کی پڑھیں، کیونکہ 300 اونٹ صدقہ کریں صبح شام انشاءاللہ۔ آپ کو ضروری نہیں کہ تسبیح لے کے آپ بیٹھے، اب لیٹی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نیت یہ ہو کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کا اجر 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو آپ 300 اونٹ صدقہ کر رہی ہیں، تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، مشکلوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ بخار بڑی آسانی سے، اللہ کی رحمت سے، عافیت برکت کے ساتھ آپ کے جسم کو چھوڑ جائے گا، اور شفاؤں سے، رحمتوں سے، جسمانی اور روحانی دونوں شفائیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ سدا سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔